راہ ہدایت کے معزز سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وسوسوں کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن کی آخری سورہ سورۃ الناس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم اللہ کے ذریعے پناہ طلب کرو وسوسہ ڈالنے والی، پیچھے ہٹ جانے والی برائی سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف جن ہی وسوسہ نہیں ڈالتے بلکہ کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اپنے شر سے بھٹکاتے رہتے ہیں۔ ان دونوں ہی سے اللہ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ اب جان لے کہ وسوسہ ہے کیا۔ وسوسہ یہ ہے کہ دل میں برے خیال کا آنا، خواہ وہ نماز میں ہو یا دوسرے اوقات میں۔ شیطان جو ہر انسان پر مقرر ہے، اس کے شر اور وسوسوں سے بچانے والا صرف اللہ ہے، جس کے ذریعے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی، میں سلامت رہتا ہوں، وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کہتا ہے۔ شیطان کا کام ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا، خواہ وہ کسی کے بھی بارے میں ہو، کوئی چیز بھی۔ جب انسان دیکھتا ہے تو شیطان دل میں اس کے بارے میں برے خیال لاتا ہے، اور پھر انسان اس شخص کے بارے میں بدگمانی میں پڑ جاتا ہے جسے اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے ہیں تو ان سے ام المومنین حضرت صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملنے آتی ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ دور تک چھوڑنے کی غرض سے جاتے ہیں تو دو انصاری صحابی مل جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جانے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار کر کہتے ہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں، سبحان اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا ضرورت تھی کہ آپ ہم کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح خون رگوں میں جاری رہتا ہے اسی طرح شیطان بھی دوڑتا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ بدگمانی نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ انسان کے دل میں کوئی بدگمانی آ جائے تو دلوں کو برائیوں سے بھر دیتی ہے اس شخص کے خلاف۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے تو شیطان اس کو تھپکتا ہے، سہلاتا ہے جیسے تم اپنے جانور کو سہلاتے ہو، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے، یعنی وہ اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے، اپنی عبادت میں ہی انسان مشغول رہتا ہے، تو شیطان اپنے ناک میں نکیل اور منہ میں لگام ڈال کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر چنگل مار کر بیٹھ جاتا ہے، جہاں وہ بھولتا ہے وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کے اچھے اور برے دونوں ہی کاموں میں وسوسے ڈالنے چلا آتا ہے۔ اچھے وقت میں اس کو مگن کر دیتا ہے، اپنی زندگی میں مشغول کر دیتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور برے وقت میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے اس کے دل میں کہ وہ اپنی تقدیر کو کوسنے لگتا ہے، اللہ سے دوری کر لیتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ سوال پیدا کرنے لگتا ہے، اور شیطان اپنے وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ہی یاد شیطان کو کمزور بناتی ہے اور اس کو اتنا حقیر بنا دیتی ہے جیسے مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی مکھی سے بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ شیطان اور انسان کا وسوسہ ڈالنا یہی ہے کہ کوئی دھوکے کی بات کو بنا سوار کر لوگوں کے کان بھر دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں تو ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا زبان سے نکالنا بھی مجھ پر آسمان پر سے گر پڑنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمام تعریف اور حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسوں میں لوٹا دیا ہے، یعنی وسوسوں کے صف میں رکھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے دلوں میں جو برے خیال آتے ہیں ان کے گناہ سے تو ہم دب جاتے، اور کیا ہم نجات ممکن تھی ان تمام باتوں سے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو تو اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا اپنی زبان سے اس کو ادا نہ کرے، یعنی اس وسوسے کو۔ اس طرح دوسری حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس انسان آ کر کہتا ہے، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ جب سب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تم میں سے کسی کو بھی اس طرح کے وسوسے آئے تو فوراً استغفر اللہ پڑھو اور اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ اب آئیے اس وسوسے کا علاج کیا ہے وہ جانتے ہیں، خواہ وہ نماز میں آئے یا خالی وقت میں آئے۔
مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جب میں قرات کرتا ہوں تو وہ مجھے شبہ میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے دل میں اس طرح کے وسوسے کو محسوس کرو تو اللہ سے پناہ طلب کرو اور 3 بار بائیں جانب تھتکار دو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے اس طرح کے وسوسے کو مجھ سے دور کر دیا۔ جان لیں کہ وسوسہ وہ ہے جو دل میں ابھرتا ہے اور دل تک ہی رہتا ہے، تو وہ گناہ نہیں ہے، یعنی اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے، مگر اگر دل سے باہر آ جائے، یعنی انسان وہ کر لے جو اس نے سوچا اور کہہ دے، تو اس پر پکڑ ہے، پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انسان اور شیطان دونوں ہی کے وسوسے سے ہمیں پناہ میں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔